حضرات میں صرف آپ کے 5 منٹ لوں گا کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہم مجبور ہیں اس موضوع پر بات کریں۔ پاکستان کو توڑنے کے اندر جن لوگوں نے کام کیا اس کے اندر 2-3 نام بڑے مشہور کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے ہمارے ادارے، ہمارے محافظ، ہمارے چوکیدار، انہوں کی زندگی ایک پاکستان بنتے ساتھ ہی قبضہ کر لیا۔ ایوب خان نے قبضہ کر لیا، سکندر مرزا نے قبضہ کر لیا، پھر ہماری وہ جو نام نہاد جمہوریت تھی وہ ہمارے پاس آئی نہیں۔ اس سے کیا ہوا؟ فوج کے اندر زیادہ لوگ مغربی پاکستان کے تھے اور بنگالیوں کو وہ نیچ ذات سمجھتے تھے، اور حقیقت یہی ہے۔ شیخ مجیب جس کو غدار کہا جاتا ہے، میں کبھی اس کو غدار نہیں سمجھتا، کبھی بھی نہیں سمجھتا تھا، آج نہیں پہلے کی بات۔ اس نے ہمیشہ آخر دم تک یہ کہا کہ میں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس قوم نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو دو، اگر میری اکثریت ہے پاکستان کے اندر میرے حوالے حکومت کرو، میں پاکستان کو لے کے چلوں گا، میں کبھی علیحدہ رہنا نہیں چاہتا۔ پاکستان ٹوٹ گیا، سب سے بڑے ذمہ دار ہمارے اسٹیبلش والے لوگ تھے، اور آج بدقسمتی سے وہ معاملہ دوبارہ پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارا ایک فوجی بیٹھ کر، فوجیوں کا آپ سمجھ لیجئے کیا معاملہ ہے، ہمیں سمجھتے ہیں آسمان سے اترے ہوئے یہ لوگ ہوں گے، لیکن دنیاوی تعلیم تمہارے پاس ایم اے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اب کسی جنرل کو بٹھا دو شاید مشکل سے کوئی ایم اے آپ کو ملے گا، باقی تمام بی اے کے بعد ہی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے سبق نہیں سیکھا، جو پہلے ہوتا رہا وہ دوبارہ کرنے کو تیار ہے۔ آج دیکھو عجیب سی بات کی اس نے ایک بندے نے، ہمارا جو یہ آئی ایس پی آر کا جو بندہ ہے اس کے مجھے سمجھ آتی کیسے لوگ خود بٹھائے جاتے ہیں کہ بے عزت ہوں یہ لوگ۔ کہا کہ یہ کے پی کے لوگ خزانے جو ہیں تم جہیز میں لے کے نہیں آئے ہو۔ مجھے بتاؤ تم لے کے آئے ہو جہیز میں؟ تم تو ملازم ہو، تم یہ بات کہنے کی اہل کیسے ہو کہ امن تم جہیز میں لے کے نہیں آئے؟ اور یہ وہی بات کر رہے ہیں، یاد رکھو وہ نفرت کا بیج آر پٹھانوں کے اندر بویا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ لوگ جنہوں 2-4 سال بعد ریٹائرڈ ہو جانا، ہم کو پوچھے گا بھی نہیں۔ تم سے پہلے جو اربوں روپے کے لوٹ لے گئے، تمہارے پر جنرل لے کے چلے گئے، گلزار کیانی کو دیکھ لو، پرویز مشرف آن جانی ہو گیا اس کو دیکھ لو، باجوہ کو دیکھ لو، ایک بندہ 2-2.5 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا بندہ اربوں کی جائیداد کا مالک کیسے بنا؟ کون پوچھے گا؟ اور پھر تم پاکستان کے اندر لوگوں کو اکساتے ہو کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور حقیقت کیا ہے؟ کسی تاریخ کے اندر کسی ملک کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ خواتین کو اٹھا کے لے جاؤ۔ ایک بندے نے باقاعدہ ویڈیو بنائی کہ میری بیٹی جس کی شادی 2 مہینے بعد ہونے والی تھی، ان فوجیوں نے میرے سامنے ریپ کیا۔ کس نے کیا؟ یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، محافظ ہیں، ہماری طرح ٹیکس اوپر پلنے والے لوگ، لیکن بات کہو تو مجرم ہو، خاموش رہو تو پھر مجرم۔ بھائیو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کون کرنا چاہ رہا ہے یہ؟ کیا کر رہے ہو تمہیں احساس نہیں ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو؟ ہم نے یہی رہنا ہے، ہماری زندگی بھی یہی ہے، موت بھی یہی ہے، بچوں کا مستقبل پاکستان سے وابستہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے جنرل اپنیوں کو بھاگ جائیں گے۔ اس وقت تقریباً 500 سے زیادہ جنرل اور بڑے بڑے عہدوں والے یہ ہیں وہ پاکستان یورپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔